بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی طہر اہل بیت نبینا من کل رجس وآتاہم من لدنہ فضلا کبیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك یا رحمتا للعالمین۔ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا۔ اور آج یہ نسخہ ضرور لے کر جائیں کہ ادھر ادھر اپنا دامن کوئی بھی نہ پھیلائے، کہ جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، اس گھر کا گدھا کوئی مایوس نہیں ہوتا، اس گھر کا گدھا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی در بتایا ہے۔ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور سید ناصر حسین شاہ صاحب نے کمال اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، حیات خالی یہ جیڑا بندہ، حیات خالی یہ جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا، حیات خالی یہ جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا، ذلیل بندیاں دے کول بہ کے شریف بندہ بھی مندہ لگدا، ذلیل بندیاں دے کول بہ کے شریف بندہ بھی مندہ لگدا، کسے دے بوئے تو جا کے پنڑا، کسے دے بوئے تو جا کے پنڑا، ذلیل کم میں کمینہ کم میں، کسے دے بوئے تو جا کے پنڑا۔ یقیناً میری گفتگو سننے والے سادات اور سادات کے گھر کے نوکر اور منگتے ہیں، تو میں آپ کو دروازہ اور رستہ بتا رہا ہوں کہ کسے دے بوئے تو جا کے پنڑا، ذلیل کم میں کمینہ کم میں، بس ہک کو بوا زہرا دا ناصر، جتھے منگدا بھی چنگا لگدا۔ اور کون زہرا؟ کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا۔ اور آج میرا موضوع سخن تمام سادات کی دعائیں اور غلامان اہل بیت کی توجہ کے لیے، عظمت و عزت و شان و تکریم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرمت آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ میں آپ احباب تک اس گھرانے کے صرف مرکز نہیں بلکہ اصل کا تعارف کچھ یوں کراؤں گا کہ میں نے کہا کہ کریم آقا جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا۔ ان مصروں کو یاد کرتے ہوئے شہزادی کی جوڑی اور حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تعارف سنیے۔ حسن توہاڈی سخا دنائے، حسن توہاڈی آقا زادی حسن توہاڈی سخا دنائے، حسین توہاڈی وفا دنائے۔ زمانے پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت امام علی مقام کے امام و مرشد و اخی نے جو وفاداری مصطفیٰ کے دین کے ساتھ اور سید زادے نے جو وفاداری دکھائی، حضرت امام حسین کے دریافت کرنے اور پوچھنے پر بھی اپنے قاتلوں کا نام نہ بتانا اور معلوم ہونے کے باوجود بھی زہر کے پیالے پی لینا، حسن توہاڈی وفا دنائے، آقا زادی حسن توہاڈی وفا دنائے، حسین توہاڈی وفا دنائے۔ وہ امام علی مقام کربل کے اندر اپنے 6 ماہ کے لیے اصغر سے لے کر
جوان علی اکبر تک سب کو لے کر آگے کربلا کے اندر ایک طرف وہ یزیدی ملعون لعین اور شیطان سے بھی بدتر اور بدترین وہ خصلتوں کے مالک یزیدی لوگ صفت لوگ حسین امام علی مقام کے سامنے تھے، ادھر وفاداری مصطفیٰ اور زہرا کے دودھ کی تاثیر اور علی کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ حسین بن علی نے اپنے ہاتھوں کے اندر علی اصغر کو بھی ذبح کروا دیا، علی اکبر کو بھی شہید کروا دیا، امام زین العابدین کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سکینہ اور صغرا و کبرا کو بے یاروں بے مددگار پردیس کے اندر چھوڑ کر حسین کے اپنے نانا کے ساتھ وفاداری کے لیے، دین کی لاج کے لیے سب کچھ کربلا کے اندر سیدہ کے دودھ کی تاثیر کا صدقہ دے دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب نقشہ کھینچ کے سیدہ کی آنکھوں کی تاروں کو، سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو سیدہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے بیان فرمایا حسن تو ہاڈی سخا دا نا ہے، حسین تو ہاڈی وفا دا نا ہے۔ حسین کے در کے منگتوں اور کمیوں یاد رکھنا، اگر تمہارا دل بخیل ہے اور بخیل مال و دولت میں بھی نہیں، حسین کے بچوں سے، حسین کی اولاد سے، حسین کے گھر سے، حسین کے والدین سے، حسین کی پیاری امی سے، حسین کے بابا مولا علی سے، حسین کے دادا ابو طالب سے، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد سے، حسین کے نانا محمد بن عبداللہ سے پیار کرنے میں اگر تم بخل رکھتے ہو، پھر تم حسنی نہیں ہو، پھر تم حسینی نہیں ہو، کیونکہ حسین بن علی نے کربلا کے اندر وعدہ وفا کر کے بتا دیا، وفاداری ہمارا مقدر ہے، وفاداری ہمارا شیوا ہے، اور ہمارے چاہنے والوں کا وفاداری شعار اور وقار ہے۔ حضرت امام حسن سے سید زادی حسن تو ہاڈی سخا دنائے، حسین تو ہاڈی وفا دنائے، ہم سارے فقیر ہیں، اور تمہیں بھی تمہاری منصب پہ لے جاؤں، اور تمہیں بھی تمہاری معراج پہ لے جاؤں، اور تمہیں بھی دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کر دوں۔ حسن تو ہاڈی سخا دنائے، حسین تو ہاڈی وفا دنائے، فقیری تو ہاڈی گدا دنائے، رسول بابا جناب زہرا، رسول بابا جناب زہرا۔ معذرت کے ساتھ میں طالبہ حیثیت طالب علم مصطفیٰ کے غلاموں اور سیدہ زہرا کے در کے صدقوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لوگوں کوئی گھٹانا چاہے تو بے شک اس کی مرضی، لیکن رب نے بہت شانیں دے رکھی ہیں، رب نے اس مقام اس گھر کے اندر ایک سیدہ طیبہ کو اور اس کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور پھر حضرت حسنین کریمین کو اس گھر کے اندر رکھ کے یہ بیان بتا دیا کہ یہ گھرانہ بڑی شانوں والا، یہ گھرانہ بڑی منصب والا، یہ گھرانہ بڑے مقام والا، یہ گھرانہ بڑی عزت و عظمت و توقیر والا ہے۔ اس گھرانے کی شان براء البراء ہے۔ حضرت امام علی مقام کے گھرانے سیدہ زہرا کی اولاد کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ ازکیہ مخدومہ کائنات کے گھرانے کو رب نے بڑی شانیں دی ہیں، جس کو پن تن پاک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور زمانے کے اندر جانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا انداز اپنایا جاتا ہے۔ پن تن پاک کا مقصد، پن تن پاک کا میں معنی آپ کو اپنے انداز کے اندر سمجھانا چاہتا ہوں، طالب علمی انداز کے اندر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ خدا کے جتنے بھی مقرب ترین منصب تھے، ان مناصب پر فائز رب کے جتنے بھی اعلیٰ و عرفہ بندے تھے، ان سب کے سرداروں کے مجموعے کو پن تن پاک کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے یوزرز کو میں یہ بات تھوڑی تفصیل کے ساتھ کھول کے سمجھانا چاہتا ہوں، میں کچھ یوں بتانا چاہتا ہوں۔ رب کا سب سے پہلا مقرب ترین منصب نبوت ہے۔ رب کے جو سب سے پیارے بندے، سب سے چنیدہ بندے ہیں، وہ نبی ہیں۔ رب کے سب سے چنیدہ بندے، سب سے مقرب اور اعلیٰ منصب نبوت ہے۔ اب آئیے پن تن پاک کے اندر ایک نبیوں کا سردار ہے۔ نبوت کی گھڑی میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی، حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، میرے آقا کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ اس کے بعد ولایت رب کے ہاں سب سے اعلیٰ مقرب اور سب سے عرفہ منصب ہے۔ پن تن پاک کے اندر ایک ولیوں کا سردار ہے۔ اس کے بعد ولیوں کے بعد رب کے ہاں مقرب ترین لوگ وہ ہوں گے جنہیں رب اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، یعنی کہ جنتی ہوں گے، اور جنتیوں میں بھی مرد اعلیٰ ہے۔ پن تن پاک کے اندر دو شہزادے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، دو رب کے اس مقرب ترین منصب پر فائز لوگوں کے سردار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ کائنات مخدومہ کائنات، رب کے مقرب ترین جنتی خواتین کی سردار اور نساء العالمین کی وہ نساء العالمین کی وہ سردار ہے
سیدہ پاک سردار ہے ان خواتین کی۔ تو اب میرا بات نتیجہ اس بات پر پہنچی کہ میری بات اس نتیجے پر پہنچی کہ رب کے جتنے بھی مقرب ترین منصب ہیں ان مناصب پر قائم تمام لوگوں کے سرداروں کے مجموعے کا نام پنجتن پاک ہے۔ ان کو رب نے بڑی شان دے رکھی ہے، رب نے بڑا مقام، بڑی عزت، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دے رکھا ہے۔ میں آپ کو یہی سا بات بتانا چاہتا ہوں اشعار کی صورت میں کہ خدا نے عزت جدی بدھائیے، خدا نے عزت جدی بدھائیے، یطہرکم دی شان پائیے۔ خدا نے عزت جدی بدھائیے، یطہرکم دی شان پائیے۔ اے پاکاں دی پاک ماں، اے پاکاں دی پاک ماں، اس جملے پر غور کیجئے گا۔ اے پاکاں دی پاک ماں تے پاکاں دی جائیے، اے پاکاں دی پاک ماں تے پاکاں دی جائیے۔ اس جملے پر مجھے معلوم ہو رہا ہے یہ پاکوں کا ذکر پاک زبانیں کرتی ہیں، پاک کان سنتے ہیں۔ بد نسل، بد عقیدے کا مقدر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ سادات سے محبت کرے، اولاد زہرا کا حیا کرے اور سیدہ کے در کا کمی اور منگتا بن کے زندگی گزارے۔ تو کہا کہ پاکاں دی پاک ماں تے پاکاں دی جائیے، علی دی زوجہ جناب زہرا۔ اور پھر آقا کا وہ فرمان ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، میں اس کی ترجمانی شاعر کی زبان میں کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا ذاتی تہاڈی مرضی، سجدہ کی بارگاہ میں وہ التجا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آقا ذاتی تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، آقا ذاتی تہاڈی مرضی نبی دی مرضی۔ اگر یہ روایت موجود نہ ہو اور اس کے سند پر بھی کوئی اعتراض ہو تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن اگر موجود ہو تو توجہ دیجئے گا میرے شعر پر کہ آقا ذاتی تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، نبی دی مرضی خدا دی مرضی۔ آقا ذاتی تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، نبی دی مرضی خدا دی مرضی۔ فرشتے بچیاں دے ہون درزی، فرشتے بچیاں دے ہون درزی۔ اس جملے کا آپ لطف لیجئے، اس مصرے کا آپ لطف کے اندر ڈوب جائیے تو یہ پورا سال اس کے لطف کے اندر آپ کے لیے کم ہے۔ میں نے کہا کہ فرشتے تہاڈے بچیاں دے درزی، فرشتے تہاڈے بچیاں دے درزی۔ ہے کیڈا رتبہ جناب زہرا، ہے کیڈا رتبہ جناب زہرا۔ اور میرا وہ جو آخری مصرع تھا جو میں نے ایز اے نسخہ اور وصیت آپ کو کہا تھا کہ جو مانگنا ہے آؤ در زہرا سے مانگو، وہی بتا رہا ہوں کہ جو بھی آوے تو جد بھی آوے۔ یہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے، نسل نہیں دیکھی جاتی، جبہ کبہ دستار نہیں دیکھا جاتا، یہاں بس جو بھی آوے جدوں بھی آوے، اے تو جھولی بھر کے جاوے، جو بھی آوے جدوں بھی آوے، اے تو جھولی بھر کے جاوے۔ سخاوتاں دا اخیر جیڑا، سخاوتاں دا اخیر جیڑا تو ہاڈا بوا جناب زہرا۔ اور مکتا سماعت فرمائے کہ کریم زادی تو ہاڈے دردا، کریم زادی تو ہاڈے دردا، ہے مشہدی وی فقیر منگتا، ہے مشہدی وی فقیر منگتا۔ خیر پاؤ نبی دا صدقہ، خیر پاؤ نبی دا صدقہ، عطا سراپا جناب زہرا۔ حمد و صلات کے بعد شہزادی کونین، جگر پارہ مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کریمین کی مادر، مولا علی کی پاک بانو، حضرت ابو طالب کے گھر کی زینت، سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر کا زیور، مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ بطول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عقیدت، محبت اور سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد جملہ سادات عظام بالخصوص آستانہ عالیہ دیوان آباد پینتھل شریف کے سجادہ نشین سید اسد حسین شاہ صاحب حیدری اور دیگر ہمارے پیارے دوست عظیم حیدری صاحب، ارسلان حیدری صاحب، اور بالخصوص برادر اکبر حضرت علامہ پیر سید حبیب حسین شاہ صاحب گردیزی اور مولانا محمد علی تاجزیائی صاحب، آپ احباب کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ سلام عقیدت اور جملہ سننے والے غلامان اہل بیت عشاق اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز احتشام، ہم جس دور کے اندر اور جس معاشرے کے اندر پل رہے ہیں، اس معاشرے میں بالعموم سادات عظام کی تعظیم، عظمت، توقیر، شان، رفعت اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے ناآشنا ہیں۔
میں بحیثیت طالب علم سمجھتا یہ ہوں کہ شاید اس کے اندر ہمارا بہت بڑا قصور ہے کہ ہمارے محراب و منبر سے کبھی شاید اس وجہ سے بھی سادات کا مقام و مرتبہ بیان نہیں کیا گیا کہ کہیں ہمارے پگڑی کے بلوں کے اندر کمی نہ آ جائے، ہمارے جھپوں کے اندر اور ہماری شان اور قد کاٹ کے اندر کمی نہ آ جائے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جس بندہ حلالی کو اور تخمہ حلال کے سامنے سادات کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے تو وہ سرخ میں تسلیم کرتے ہوئے اس کو مانتا ہے، ان کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ لیکن قصور یہ ہے، ہم لوگوں کو بتایا نہیں گیا، ہم لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا۔ میں آگے چل کے بیان کروں گا، جس طرح قرآن مجید کی میں نے بہت مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے پڑھی، جس کو آیت مبالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر میں پوری آیت نہیں پڑھ سکا، چند آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ، تاریخ گواہ ہے، ہر شخص جانتا ہے جب مبالغے کا چیلنج کیا گیا، مبالغے کو قبول کیا گیا تو سیدہ طیبہ کے پیارے بابا حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جگہ حسنین کریمین کو، اپنی جان کی جگہ مولا علی مرتضیٰ کو لایا اور اپنی عورتوں کی جگہ سیدہ کو لایا۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی بد عقیدہ یہ نہ سمجھے کہ باقی شہزادیوں کو لایا نہیں گیا، حتیٰ کہ جب تاریخ گواہ ہے اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، جب آیت مبالہ ہوئی، نازل ہوئی اور مبالغے کا چیلنج کیا گیا تو اس وقت حضور کی باقی شہزادیاں اس کائنات سے وصال فرما چکی تھی، صرف سیدہ پاک موجود تھی۔ یہاں میں آپ کو نساءنا کے اوپر کچھ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عربی زبان کا قاعدہ بھی ہے اور قرآن کا اصول بھی ہے کہ جب بھی کسی پاک عورت کا اور کسی پاک ذات کا ذکر کیا گیا، حضرت آسیہ کا ذکر کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی حضرت مریم کا ذکر کیا گیا، آپ کی والدہ کا ذکر کیا گیا، تو جب بھی ان پاک ذاتی عورتوں کا ذکر کیا گیا، رب نے لفظ امرأتن استعمال فرمایا۔ قرآن میں صیغہ واحد کا آیا، امرأتن کے لفظ سے خطاب آیا، جیسے اس قالت امرأت عمرانہ۔ میں زیادہ مثالوں کا وقت نہیں، سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ جیسے عیسیٰ کی پیاری دادی، عیسیٰ کی نانی مریم کی امی کا ذکر کیا گیا تو امرأتن کہا گیا، صیغہ واحد کا استعمال کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید کے اندر یہ اصول ہے کہ جب کسی ایک عورت کا ذکر کیا جائے تو امرأتن کے صیغے سے خطاب کیا جاتا ہے، امرأتن کے صیغے سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر امرأتن کا صیغہ ایک عورت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پوری تاریخ انسانی کے اندر ہر جس بھی پاک زادی کا ذکر کیا گیا، مقام و مرتبہ شان بتائی گئی، امرأتن کے لفظ سے بیان کیا گیا، امرأتن کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ لیکن جب باری زہرا کی آئی، جب باری مصطفیٰ کی جگر کے ٹکڑے کی آئی، جب باری حسنین کی امی کی آئی، جب باری علی کی بانوں کی آئی، جب باری ابو طالب کے گھر کی زینت کی آئی تو رب نے امرأتن نہیں فرمایا، رب نے فرمایا نساءنا۔ تفصیل بھری پڑی ہے، تاریخ گواہ ہے، آیت مبالہ نازل ہوئی، مصطفیٰ نے حسنین کریمین کو ساتھ لیا، مولا علی کو ساتھ لیا، صرف سیدہ پاک ساتھ تھی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کے ساتھ صرف سیدہ نے آنا تھا تو پھر رب نے نساءنا کا صیغہ جمع کا کیوں استعمال کیا؟ عورت ایک آ رہی تھی، باقی آپ کی بیٹیاں وصال فرما چکی تھی، پھر نساءنا کا صیغہ استعمال کیوں کیا گیا؟ چلے اگر امرأتن کا صیغہ جمع کرنا تھا تو عربی کے اندر تسنیہ امرأتان آتا تھا، یہ جمع نساءنا کیوں استعمال کیا گیا؟ رب سے سوال، جب رب کے قرآن کا جب اصول بدلا تو سوال پیدا ہوا، تو جواب آتا ہے سنو، نساءنا کا مطلب تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تم جانتے ہو کائنات کے اندر دوسری کوئی عورت ایسی نہیں آئی جس کے لیے نساءنا بولا جائے۔ نساءنا کا صیغے کا آنا یہ بتا رہا ہے باقی ساری کائنات کی عورتوں کی اوقات اور ہے، سیدہ کی ذات اور ہے۔ باقی کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں، آسیہ ہو، مریم ہو، عیسیٰ کی ماں ہو، موسیٰ کی ماں ہو، حضرت ابراہیم کی زوجہ ہو، حضرت اسماعیل کی سارہ و حاجرہ جیسی پاک دامن خواتین ہو، فرمایا جتنی بھی خواتین
خواتین ہیں ان کی اوقات اور ہے، سیدہ کی ذات اور ہے۔ نساءنا کا لفظ بتا رہا ہے، نساءنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جیسا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، سیدہ جیسی کائنات میں دوسری کوئی عورت موجود نہیں، کوئی اور خواتین دوسری کائنات کے اندر موجود نہیں۔ یہ نساءنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اور سیدہ کے مقام جیسا کائنات میں دوسرا کسی کا مقام کوئی نہیں۔ یہ نساءنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ سیدہ کے گھر جیسا کسی کا گھر کوئی نہیں، اور سیدہ کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں۔ یہ نساءنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ سیدہ کی شہزادے جوڑی جیسا کسی کی جوڑی کوئی نہیں، سیدہ کے سر کے تاج علی جیسا کسی کا شوہر کوئی نہیں۔ یہ نساءنا کا لفظ بتا رہا ہے۔ اب میں اپنے موضوع کو ٹچ کرنے جا رہا ہوں، اور میرا یہ جملہ دل کی تختیوں پہ لکھ لینا۔ سیدہ نساءنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ سیدہ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، اور سیدہ کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں۔ اب کوئی بدبخت سے بدبخت تر اور بدبخت تر سے بدبخت ترین ہوگا جسے سیدہ کی اولاد کا حیا مقدر نہ ہوگا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، رب نے ان لوگوں کو چن رکھا ہے جن کے دل کے اندر اولاد زہرا کی، حسنین کریمین کی، پنتن پاک کی، اور بالخصوص اہل بیت مصطفیٰ کی محبت اور مودت کو ڈال رکھا ہے۔ یہ محبت اور مودت ہم پر فرض کی گئی ہے، اس مودت کو، اس محبت کو رب نے ہم پر فرض کیا۔ ہمیں سیدہ کے بچوں سے پیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تعجب ہے، میرا مسلک اہل سنت مسلک محبت ہے، اور میں یہ اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے مسلک کے اندر نبی تو نبی کی بیٹی کا تو بہت مقام اور مرتبہ ہے، نبی کی شہزادی کے بچوں کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ علی جیسا کائنات میں دوسرا کون ہے؟ علی کا تو مقام اتنا اونچا ہے کہ اس اونچائی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی پگڑیاں گر رہی ہیں، لوگوں کے جبے گندے ہو رہے ہیں۔ مولا علی کا مقام اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ ہے، اس علی کی شان اور بڑائی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جس کو نبی نے اپنا نفس بھی کہا، جس کو نبی نے اپنا اخی بھی کہا، اپنا وسیع بھی کہا، اپنا بھائی بھی کہا، اپنا جانشین بھی کہا۔ اور سیدہ کا مقام اور مرتبہ اس علی کا مقدر دیکھیے کہ رب نے سیدہ کو علی کے مقدر میں دے کر، مجھے خطیب صاحب کا جملہ بہت پسند آیا، انہوں نے کہا کہ سیدہ کو مصطفیٰ نے علی کے مقدر میں دے کر علی کو مقدر کا وحدہ لا شریک کر دیا۔ میرے اس جملے کو پھر کوٹ کیجئے گا کہ علی کی نکاح میں رب نے سیدہ کو دے کر علی کو مقدر کا وحدہ لا شریک کر دیا کہ جیسا مقدر علی کا ہے کائنات میں کسی دوسرے کا ایسا مقدر نہیں ہے۔ جو شان اور مقام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملا ہے کائنات میں کسی دوسرے کو بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب سیدہ پاک سے نکاح کیا گیا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں، سیدہ کے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں ہے، اور سیدہ کے نکاح جیسا کسی کا نکاح بھی کوئی نہیں ہے۔ سیدہ کے شوہر جیسا کسی کا شوہر بھی کائنات میں نہیں ہے، سیدہ کے نکاح جیسا کسی کا نکاح بھی کائنات میں نہیں ہے۔ بڑا انوکھا، بڑا نرالا نکاح ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت سیدہ کائنات کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں دیا تو مولا علی کے پاس ایک زیرہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ احباب علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں، جب سیدہ کے نکاح میں آئے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس شارٹ کٹ اپنے پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جب سیدہ کو مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے نکاح میں دیا، چند ایک زرہ کے سوا مولا علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہزادی کا ذکر سن کے آئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو بہت سے سونا چاندی کا جہیز دیا تھا، اور اپنے داماد کے لیے ایک سونے چاندی یاقوت اور مروان سے مزین تاج بنوایا تھا، تخت بنوایا تھا جو اسے جہیز میں دیا گیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گھر آئے، سیدہ کے سامنے اس کا تبصرہ فرمایا، سیدہ کے سامنے بیان فرمایا کہ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سن کے آ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے نکاح جب بیٹی کے جہیز میں یاقوت، مروان اور سونا چاندی کے اونٹ بڑے لدے ہوئے دیے تھے، اور ڈھیروں سونا اور چاندی مال دولت دیا تھا، جبکہ اور اپنے داماد کو تخت سونے کا اور
تاج سونے اور چاندی سے مزین آپ اپنے داماد کو تحفے میں دیا تھا، تو حضرت سیدہ کے دل پر ملال اٹھا، آپ کے دل پر تھوڑا سا رنج آیا کہ کہیں علی یہ بات محسوس تو نہیں کر رہے کہ سلیمان کی بیٹی سونے اور چاندی سے مزین ہو کر گئی اور مصطفیٰ کی بیٹی سوائے صبر کے اور شکر کے علی کے گھر کچھ نہیں لے کر آئی، دنیاوی مال و دولت بظاہر نہیں لے کر آئی۔ یہ آپ کے دل پر ملال اترا، آپ کے دل پر یہ رنج آیا، آپ نے کسی سے بیان نہ کیا، آپ ہی دل میں یہ بات سوچتی رہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مصطفیٰ کی بات سیدہ کے سامنے بیان کر کے اپنے کام کے اندر مشغول ہو گئے۔ رات کو مولا علی مرتضیٰ سوئے، آنکھ لگی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ سیدہ پاک ایک نورانی تخت کے اوپر موجود ہے، ایک نورانی تخت کے اوپر موجود ہے۔ یہ نورانی کا لفظ بتا رہا ہے ان پاکوں کی فضیلت کو، مقام کو اور ان کی عزت اور عظمت کو صرف پاک ہی سمجھ سکتے ہیں، کسی پلیت کے بس کی اور مقدر کی یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال نورانی تخت کے اوپر آپ تشریف فرما ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، سیدہ پاک اپنے پاس بلاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا دیکھتے ہیں؟ سونے چاندی سے مزین ایک عورت تخت کی دائیں طرف کھڑی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، فرمایا یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ فاطمہ کی خدمت کے لیے مزین فرما دیا ہے، مجھ فاطمہ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ کے دائیں بائیں حوران جنت آتی جاتی اور وہ جنت کی حوروں کا ایک جھرمٹ آپ کے تخت کے دائیں، ایک آپ کے تخت کے بائیں، ایک آپ کے تخت کے سامنے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کیا یہ خوبصورت تخت ہے، کیا یہ خوبصورت مقام اور مرتبہ ہے؟ سیدہ مسکرائی، فرمایا علی بتاؤ وہ سلیمان کی بیٹی کا تخت، سلیمان کی بیٹی کا جیز اور سلیمان کے داماد کا تخت اور تاج اعلیٰ تھا، یہ تخت اور تاج اعلیٰ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے، آپ نے سیدہ سے بیان فرمایا، سیدہ نے کہا میرے دل پر یہ ملال اٹھا تھا، رب نے مجھے بھی خواب میں اپنا یہ مقام اور مرتبہ دکھایا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس سیدہ کے دل پر زبان پر بھی نہ آئے، جس سیدہ کے دل پر صرف رنج گزرے، جس سیدہ کے دل پر گراں بات گزرے، عرش کا رب رحمت نازل فرمائے، مدینے کا مصطفیٰ کرم فرمائے۔ آپ کے سامنے روایت موجود ہے، جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کئی الفاظ کے ساتھ آتی ہے، لیکن مجھے یہ الفاظ پسند آئے کہ ابو جہل کے بیٹوں نے مصطفیٰ سے کہا کہ ہم علی کے نکاح میں ابو جہل کی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، تو منبر پر مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر فرمایا میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ابو جہل کی بیٹی کو نکاح علی میں اجازت نہیں دوں گا۔ جب یہ بات سیدہ تک پہنچی تو آپ کے دل پر گراں گزری اور آپ نے مصطفیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور بلا کر کہا اے علی میں محمد تجھ پر حرام کرتا ہوں کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے تو کسی دوسری عورت سے نکاح کرے یا فاطمہ پر کوئی اور عورت لائے، حتیٰ کہ اس عورت کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی دوسری عورت کو نہیں چاہتی، وہ اپنے ساتھ کسی دوسری عورت کو نہیں چاہتی۔ حضرت فاطمہ پر ابھی یہ رنج آیا نہیں تھا، ابھی یہ ملال گزرا نہیں تھا، علی کا نکاح ہوا نہیں تھا، علی دوسری عورت کو لائے نہیں تھے، صرف ارادہ تھا یا پیشکش تھی تھی۔ حضور تک یہ بات پہنچی تو مولا حضور علیہ السلام نے مولا علی پر حرام فرما دیا، فرمایا علی تیرے اس بے شک شریعت کا شرع کا جائز کام ہے، اگر تیرے جائز عمل کی وجہ سے بھی میری بیٹی کا دل دکھتا ہے تو میں محمد تجھ پر حرام کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ ایک اور بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے، یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ مصطفیٰ کا دوسرا فرمان کہ میں کسی حرام کو حلال نہیں کرتا اور کسی حلال کو حرام نہیں کرتا۔ امام نووی فرماتے ہیں جہاں پر حرام کو حلال اور حرام کو حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام یا کسی بھی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو مشیت خداوند کے خلاف ہو، جو رب کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو۔ تو حضرت اس کا مطلب یہ ہوا علی پاک سے شریعت کا حکم روکنا یہ رب کی منشا بھی تھی اور مصطفیٰ کی منشا بھی تھی، اور وجہ کیا تھی کہ سیدہ کے دل پر گراں گزرے گا، سیدہ کے دل پر ملال گزرے گا۔ تو جس سیدہ کے دل پر دکھ آئے، رنج و علم آئے، مصطفیٰ اور عرش کا خدا، مدینے کا مصطفیٰ شفقت اور رحمت نازل فرماتے ہوئے شریعت کا قانون تک
بدل دے. مجھ اور آپ میں کیا ہمت ہے. وہ علامہ صاحب کی بہت ہمت کی انہوں نے جسارت کی ہے. اور ہم لوگ اہل سنت ہیں, ہم تو ولی کے مزار پہ پڑی چادر کی پتیوں کا بھی ادب کرتے ہیں. پھر یہ اتنی پاک اور مبرہ ہستیاں, یہ اتنی عظیم شخصیات, خواہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہو یا مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات کی ذات ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمارے سامنے ہیں. ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر علماء کرام سے سنتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں. سادات کا مقام اور مرتبہ کس پر آیا نہیں ہے. بالخصوص میں عوام الناس سے اور سوشل میڈیا کے ان یوزر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, پیغام محبت پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم سادات کا بہت بڑا مقام ہے. سادات بہت اعلیٰ, بہت عرفہ, بہت شان والے, بہت عزت والے, بہت رب نے ان کو مقام دے رکھا ہے. تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس جبہ دستار اور کچھ منصب محراب اور ممبر اور مصلی آ گیا ہے. ہم لوگوں سے یہ جا بھی سکتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کئی مساجد کے خطیب اور امام کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا. ہم نے خود دیکھا ہے کئی علماء کرام کو فالج ہو گیا, زبانیں بند ہو گئی, ان کا علم بیکار ہو گیا, ہاتھ بند ہو گئے, ان کا علم بیکار ہو گیا. مولوی صاحب پر نسیان آ گیا, وہ اپنا علم بھولنا شروع ہو گئے. لیکن سادات کی رگوں کے اندر جو خون موجود ہے وہ خون بطول کا ہے, وہ دودھ بطول کی تصویر ہے اور خون مصطفیٰ کا ہے. وہ صبح قیامت تک رگوں سے نکالا نہیں جا سکتا. تو ہمیں اس مقام کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اس مراتب کو سمجھنا ہوگا. جب ہم لوگ سادات کا ادب اپنا مقدر اور اپنے لیے اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو پھر کسی کی جسارت نہیں ہوگی کہ وہ اس حد تک جائے کہ اس خاندان کی اصل صرف مرکز نہیں, اس خاندان کی اصل ہے سیدہ کائنات, ان تک جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پاک بانوں پر تبرہ کرے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرے. اور یہ سادات کا مقام ہم لوگ نہیں, یہ دیوان آباد کے پینتھل شریف کے سجادہ نشین اسد حیدری صاحب نہیں, قبلہ شاہ صاحب نہیں, یا حبیب گردیزی صاحب نہیں, یا ہم لوگ آپ تک نہیں پہنچا رہے. ابوبکر صدیق سے لے کر اس امت کے ہر امین پر یہ لازم تھا. وہ سادات کی محبت کو بیان کرتا رہا, وہ سادات کے مقام کو بیان کرتا رہا, وہ سادات کا مقام اور مرتبہ لوگوں کو بتاتا رہا. آپ لوگوں پر یہ بات آشنا ہے کہ سادات کے محبین کو ازل کے دن سے کس کس مشکل سے گزرنا پڑتا رہا, کس کس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا. میں ان لوگوں سے بری ہوتا ہوں. I dispense from those people who say to respect سیدہ زہرا رافضیت. میں ان لوگوں سے بری ہوں جو سیدہ زہرا کی محبت کو رافضیت ڈکلیئر کر رہے ہیں, جو مولا علی کی محبت کو رافضیت پر ہٹ کر رہے ہیں, جو حسنین کریمین کی ادب اور محبت کو رافضیت کے تیر سے ہٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ ان سے بری و ذمہ ہیں. وہ لوگ جو سیدہ زہرا کے ساتھ عقیدت کو رافضیت کہتے ہیں اور اس گھرانے, اس پروردگار کی, اور ہم سب غلامان اہل بیت یہ دعا کریں کہ ہم اس پروردگار کی پناہ میں آتے ہیں جو محافظ اور نگہبان ہے. آل رسول پر میرے رب کی طرف سے درود و سلام, آل رسول پر ہم سب کی طرف سے درود و سلام, اور آل نبی کی محبت کو رافضیت کہنے والے پوری جماعت پر ہم سب کی طرف سے لعنت, ہم سب کی طرف سے لعنت. لوگوں کیونکہ یہ پیارے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہ شہزادے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا, یا رسول اللہ من قرابتک, اللہ یا رسول اللہ آپ کے قریبی کون ہیں, آپ کے پیارے کون ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناہما. فرمایا علی, فاطمہ, حسن اور حسین, یہ چار اور پانچویں میرے مصطفیٰ. اور آگے فرمایا وابناہما, اور ان کی اولادیں, ان کی اولاد مجھ محمد کے قرابت دار ہیں, مجھ محمد کے قرابت دار ہیں. امام ابن عربی نے کلام کو جاری رکھتے ہوئے مذکورہ حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے. اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر, جنہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیے, زبانی, قولی, فعلی, جس طرح سے بھی اہل بیت اطہار کو
دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، پریشان کیا۔ فرمایا حرمت الجنت علی من ظلم اہل البیت، فرمایا اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت کے بارے میں تکلیف دی، مجھے میری عطرت یعنی اولاد کے بارے میں، وآذانی عطرتی، فرمایا جس نے مجھے میری اولاد کے بارے میں تکلیف دی اور جس نے عبد المطلب کے کسی بیٹے کے ساتھ احسان کیا اور وہ اس کا بدلہ نہ دے سکا، تو اس کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن میں دوں گا جب وہ مجھے ملے گا۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان سنیے، سادات کی محبت کا درس دیتے ہوئے، سادات کی محبت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، امت کو سادات کا مقام اور مرتبہ سمجھاتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہے۔ حضرت علامہ امام خزان علاؤدین بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے معاملے میں لحاظ کرو، اہل بیت کے ساتھ لحاظ کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں لحاظ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وہ آئے، سب کے سامنے بات ہے، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن یا امام حسین علیہ السلام آپ آئے اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ممبر سے اتار دیا، آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، آپ نے ممبر سے اتر کر حضرت حسنین کریمین کی بات کو سنا، آپ کی بات کا جواب ارشاد فرمایا، آپ کو راضی کیا، آپ کو اپنے ساتھ ممبر پر لیا یا خود ممبر پر چلے گئے، بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارا منصب، تمہارا مقام کتنا ہی بلند ہو سکتا ہے، ممبر رسول سے بڑا دنیا کے اندر کوئی منصب نہیں، ممبر رسول سے بڑا کوئی دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ نہیں، مصطفیٰ کے مصلی سے بڑی کوئی شان اور شوکت نہیں۔ میں ابو بکر صدیق مصلی اور ممبر چھوڑ کر حسن کو گلے سے لگا کر اور حسن کو اٹھا کر تمہیں یہ درس محبت دے رہا ہوں اور یہ درس ادب اولاد رسول بتا رہا ہوں اور حرمت اولاد مصطفیٰ کا سبق دے رہا ہوں کہ تم کائنات کے کسی منصب پر کیوں نہ فائز ہو، تم کائنات کی کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ فائز ہو، کائنات کی جتنی بھی بلندیاں ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو جناب ابو بکر صدیق کے قدموں کی دھول بنتی ہے، جناب ابو بکر صدیق کے قدموں کی دھول بنتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں مقام بتا رہے تھے اور فرمایا کہ سب سے اعلیٰ مقام والے سب سے ادنا مقام والوں کو یوں معلوم ہوں گے جیسے دنیا والوں کو آسمان کے تارے محسوس ہوتے ہیں، جیسے دنیا والوں کو آسمان کے تارے محسوس ہوتے ہیں، جیسے دنیا والوں کو آسمان کے تارے محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ وہ جو آسمان کے تاروں والے مقام ہیں کیا ہمیں بھی مقدر ہوں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو۔ یا رسول اللہ کس چیز کی خوشخبری ہو؟ فرمایا وہ جو لوگوں کو تاروں کی مانند منزلیں اور مقام نظر آئیں گے وہ مقام سارے کے سارے تیرے ہیں۔ اتنے اعلیٰ مقام اور مرتبے کا پرفائز ابو بکر صدیق ممبر چھوڑ کر حسن مصطفیٰ یا حسین علیہ السلام کا ادب کر کے یہ بتا رہے ہیں لوگوں کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقام ممبر مصطفیٰ ہے، سب سے بڑا منصب، سب سے بڑی گدی ممبر مصطفیٰ ہے۔ وہ پیر نہیں ہے جو اس گھر کا حیا نہ کرے، وہ مولوی نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں کو میدان عمل میں اترنا پڑے گا، غلامان اہل بیت کو صرف اپنے گھر تک یا صرف اپنے محفلوں کے اندر نعرے نہیں بلند کرنے، اب اس مشن کو، اب اس بات کو آگے لے کر چلنا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اولاد زہرا کی محبت دنیا کو بتانی ہے، اولاد زہرا کا مقام دنیا کو سمجھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ان کی محبت اور ان کا ادب تم پر فائز کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص، اور ہم تو اہل سنت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن، دوسرے ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن، نہ یہ ہاتھ خالی۔ ہم تو بتانا چاہتے ہیں اس شخص کی بھی ہمت ہے کہ اس نے جسارت کی سیدہ کی بارگاہ کے اندر، اور جس نے سیدہ کی بارگاہ میں جسارت کی وہ بھی ملعون ہے اگر رجوع نہ کرے اور توبہ نہ کرے، اور جس نے سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ کے اندر تبرہ کیا ہے وہ بھی لعین اور مرجون ہے۔ دونوں کو کافر کردار تک پہنچانا حکومت کا اور حساس اداروں کی ذمہ داری ہے،
اور ہم غلامان اہل بیت اور غلامان در اصحاب مصطفیٰ، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب وقت عمل کا آ گیا ہے۔ اب ہمیں میدان عمل میں اتر کر سیدہ کے بچوں کا، سیدہ کی اولاد کا مقام لوگوں کو سمجھانا ہے، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے بتانی ہے جس طرح سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو تین اصولوں پر، تین طریقوں پر۔ ایک، اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کی محبت کا درس دو، اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا پیار سکھاؤ، اور دوسرا مصطفیٰ کی آل کا، مصطفیٰ کی اولاد کا، زہرا کے بچوں کا پیار اور محبت سکھاؤ، ان کی عقیدت اور مودت بتاؤ، ان کا ادب ان پر لازم کر دو۔ اور فرمایا تیسری چیز، قرآن مجید کی تلاوت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ ہم نے اب اپنی اولادوں کو مدرسے میں ڈال کر قاری قرآن بھی بنانا ہے، لیکن مدرسوں کی پہلے جانچ پڑتال کرنی ہے۔ یہ جہاں پر ان جبے اور دستاروں میں مزین لوگوں نے ہم لوگوں کو دکھ کی پہنچایا ہے، امت مسلمہ کو رنجیدہ کیا ہے، وہاں پر یہ بھی محسوس ہو گیا ہے کہ ہمیں پہچان کروا دی ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے، اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ ہم نے قاری قرآن بنانا ہے، لیکن ایسے قاری سے قرآن پڑھانا ہے جس کی زبان سے قرآن لفظ لفظ بن کر نکلے تو اس کے اندر عشق حسین کی بو آئے۔ جب قرآن قاری کے سبق پڑھایا ہوا بچے کے سینے میں جائے تو وہ حسن کے سخا اور وفاداری کا سبق اسے یاد ہو جائے، اور جب وہ بچہ تراویح کی صورت میں یا نماز میں مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن پڑھے تو زہرا کی تطہیر اور زہرا کی پاک دامنی اور زہرا کے مقام اور مرتبے، زہرا کا حیا اور زہرا کی عزت اس کا مقدر بن جائے، اور جب وہ منبر رسول پر بیٹھے اس کی زبان سے عبادت مصطفیٰ کی حدیث کے ضمن میں عبادت اور مصطفیٰ کی حدیث کی روح سے علی علی کے نام کے وہ نغمے جب پڑھے اور وہ اس کی زبان سے وہ علی علی کے نام کے نغمے بلند ہو۔ ہم لوگوں نے اب اپنی تربیت کرنی ہے اپنی اولادوں کی۔ اپنے پاس اگر کوئی قاری کسی مسجد میں 3 بچوں کو پڑھاتا ہے، ان میں وہ 3 بچوں کو حافظ قرآن بنانے سے بہتر اگر اولاد مصطفیٰ کا ادب بنا دے۔ اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر پھر ایک خارجیت اور نسبیت کی شاید بو اٹھ پڑی ہے کہ اولاد زہرا کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اولاد علی کے مقام اور مرتبے کو شاید لوگوں کے سامنے اس وجہ سے بیان نہیں کیا جا رہا کہ ہمارے جبے اور دستار میں فرق نہ آ جائے، ہمارے مقام اور مرتبے اور علم کے اندر کمی نہ آ جائے۔ لوگوں، خدا کی قسم کائنات کے کسی منصب اور مقام میں اتنی عزت نہیں ہے جتنا سگے در زہرا میں بن کے رہنے میں عزت اور عظمت ہے۔ کائنات کے اندر جسے بھی جو بھی عزت ملی ہے سیدہ کے در سے ملی ہے، سیدہ کے گھر سے ملی ہے، سیدہ کے بچوں سے ملی ہے۔ حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، یا امام آخر الزمان امام مہدی ہو، یا غوث پاک ہو، یا کوئی ولیوں کا ولی ہو، اجمیر کا راجہ ہو، یا ہند کا راجہ ہو، یا پھر لاہور کا داتا ہو، یا پھر گولڈے کا تاجدار ہو، یہ سارے مقام اور مرتبے اولاد زہرا کے گھر سے ملے ہیں۔ اور جا کر دیکھ لو آج بھی جو لوگ اپنے مزاروں کے اندر لیٹ کر دنیا پر بادشاہی کر رہے ہیں وہ یا علی کے بچے ہیں یا زہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ اب اپنے اس مقام کو، اس گھر کی عزت کو، اس گھر کی شان کو اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ اور عرفہ کر دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اولاد محمد کا مصطفیٰ کی وجہ سے حیا کرو اور ان کے معاملے میں لحاظ کرو، ان کے معاملے میں لحاظ کرو۔ یہ امامت وقت کا امام اور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین کا حیا کرو، ان کے معاملے میں مصطفیٰ کا حیا کرو اور ان کے معاملے میں لحاظ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر عمر کے مقام کو کون پہنچے کہ جس راستے سے عمر گزرے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، جس راستے سے عمر آئے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غصے کا اظہار کر دے تو شراب سرکوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، شراب دودھ اور شہد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تھے، سرکاری کام میں مگن تھے، آپ کا لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میں کسی کام کے اندر مصروف ہوں، مشغول ہوں، آپ چلے جائیے، بعد میں آئیے گا۔ حضرت عبداللہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ہو جاتی ہے۔ امیر عمر کا طرز دیکھیے گا، محبت اہل بیت
علی کے بچوں سے حیا اور پیار دیکھیے گا، علی کے بچوں کی مودت اور ادب سکھانے کا طریقہ اور درس دیکھیے گا، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی توقیر اور صحابہ کا دفاع کرنے والے نام نہادوں، صحابہ نے اہل بیت اطہار کے در کا منگتا اور کمی بننا سکھایا ہے، اولاد زہرا کا ادب مصطفیٰ کا حیا سکھایا ہے اور حرمت مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ کا درس دیا ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ حضرت امام حضرت عبداللہ کو ملے اور حضرت عبداللہ سے پوچھا کہاں سے واپس آ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بابا جان کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے گیا تھا، آپ کسی کام کے اندر مشغول ہیں تو میں واپس آ گیا۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے سوچا، فرمایا میں بھی تو کوئی کام سے تو نہیں جا رہا، ویسے ملاقات کی غرض سے جا رہا تھا۔ واپس مڑے، کسی نے حضرت عمر بن خطاب کو پیغام دے دیا، عمر بن خطاب کو بتا دیا، فرمایا عمر بن خطاب حسن آئے تھے، واپس جا رہے ہیں۔ حضرت عمر امیر عمر نے سارے کام چھوڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دھوڑے اور جا کر امام حسن مصطفیٰ کو پکڑا اور پکڑ کے کہا، شہزادی کونین کے لخت جگر، اے زہرا کی آنکھ کے تارے، اے علی کے سینے کے ٹھنڈک اور چین، اے مصطفیٰ کے پیارے، کس کام سے آئے تھے اور کیوں واپس جا رہے ہیں؟ اے امیر عمر، ہم آئے تھے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ مصروف اور مشغول تھے، ہم نے وہ سن کر ہم واپس چل پڑے۔ حضرت عمر نے فرمایا حسنین کریمین، آپ آئے ہوتے میری بارگاہ کے اندر، آپ جب بھی میری بارگاہ میں آنا چاہیں بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں۔ فرمایا میں نے آپ کے بیٹے کو واپس جاتے دیکھا تو میں بھی واپس چلا پڑا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے بیٹے کا مقام اور ہے، میرے بیٹے کی اوقات اور ہے، اے حسن تیری ذات، تیرا مقام اور ہے۔ حضرت حسن جب گھر آئے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، یہ معاجرہ، یہ معاملہ بیان فرمایا اور آپ کو فرمایا کہ حضرت عمر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا عمر نے آپ کے ساتھ اس طرح کہا، آپ کو یہ کہا کہ جب دل چاہے اور جیسے دل چاہے میرے پاس آ جایا کرے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا جی یہ مجھے حضرت عمر نے یوں کہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حسن جاؤ عمر کو یہ خوشخبری دے دو کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا کہ قیامت والے دن عمر کا مقام اور مرتبہ یوں ہوگا کہ جس طرح دنیا والے سورج کے محتاج ہیں، اہل جنت کے نزدیک عمر کو رب نے اتنا مقام عطا فرما رکھا ہے۔ اتنے بڑے مقام پر فائز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام پر فائز۔ اور مجھے وہ دوسری روایت بھی ذہن میں آ گئی ہے کہ جب حضرت حسن مصطفیٰ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر شہزادوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک کھیل کے دوران حضرت عمر جب خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو مولا حسین نے فرمایا یہ عمر ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ حضرت جناب عبداللہ نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے جب شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ حسین نے ایسا کہا؟ جی بابا جان کہا۔ آپ دوڑے اور جا کر سند کے طور پر آپ سے لکھوا کر لایا اور وصیت کی کہ عبداللہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ میرے ساتھ رکھنا کہ فرشتے جب مجھ سے پوچھیں گے، رب پوچھے گا کہ عمر دنیا سے کیا کمائی کر کے لایا ہے، تو عمر یہ درس دے رہا ہے غلامان اہل بیت، سنیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور انعام کی بات ہے۔ فرمایا عمر یہ اعلان کر دے گا، عمر رب کی بارگاہ میں عرض کر دے گا کہ عمر نے ساری زندگی کوئی اور کمائی نہیں کی، بس حسین کی غلامی کر کے حسین کے گھر سے سند لے کر آ گیا ہے۔ اس گھر کی عظمت اور عصمت کو جاننے کے لیے انسان کا اندر بس ضمیر کا زندہ ہونا باقی ہے، ضمیر کا جاگنا ہونا باقی ہے۔ اس گھر کی عظمت اور توقیر ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں اور اس مقام اور مرتبے، اس شان اور شوکت، اس جاہ و جلال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں والدہ کی طرف سے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی پھوپھی ذات بھائی ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے وہ کائنات پر عیاں ہے۔ اور پھر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم لوگ تو اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ اولاد زہرا کا حیا ہمارے سر کا تاج ہے اور اولاد اصحاب مصطفیٰ کی وفا اور پیار ہمارا مقدر ہے۔ ہم اصحاب مصطفیٰ کے بھی وفادار ہیں، اولاد زہرا کے بھی وفادار ہیں، لیکن جس دور میں جس چیز کی کمی ہو اسی چیز کا درس دینا شاہد ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس وقت اولاد زہرا کا حیا
حسنین کریمین کی محبت اور سیدہ زہرا کے بچوں اور بالخصوص سادات کے معاملے میں ہم لوگوں کو جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، جن کی بات 4 لوگوں تک پہنچتی ہے، جن کے مجمع میں 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، عقل نہ جاننا کہ تمہارے پاس علم اور مقام اور مرتبہ آ گیا ہے۔ ہمیشہ اپنے خطابات کے اندر، اپنے خطابوں کے اندر اولاد زہرا کا مقام بے شک آپ 10 منٹ آخر میں سادات کے لیے بیان کر دے اور خمس جیسی جو سادات کا حق ہے اس پر روشنی ڈالے، اور بالخصوص ادب مصطفیٰ اور ادب اولاد مصطفیٰ، سادات کو اپنی طرح مت سمجھیے۔ اگر سادات کی والدہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو ان سید زادوں جیسا بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہم جیسے نہیں ہیں، یہ بہت اعلیٰ و عرفہ خاندان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں سادات کی محبت، سادات کی عظمت اور ان کی عفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت صحیح معنوں میں ہمارا منصب بنائے۔ آل رسول یہ نام ایک عظیم ترین نسبت کا ہے، اس نسبت کو کسبی طور پر نہیں بلکہ نسبی اعتبار سے خاص مقام حاصل ہے۔ یہ وہ سلسلہ نسب ہے جو تمام انساب سے افضل اور برتر ہے، وہ اس لیے کہ اس نسل کا مرکز اور جد اعلیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جو اللہ رب العزت کی مخلوق میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہ دنیا اسلام اور آئین کلام کا متفقہ قانون اور مسلمہ اصول ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کریم کے آخری رسول سے ہو جائے وہ اپنی نوع میں دوسروں سے افضل و اعلیٰ اور ممتاز ہو جاتی ہے۔ ملک عرب میں تمام ممالک سے اس لیے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ محمد عربی کا وطن ہے، وہ محمد عربی کا وطن ہے۔ قریش سارے قبیلوں سے اس لیے منفرد ہے کہ وہ عبداللہ کے چاند کے دم قدم سے ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کو فضیلت، مقام اور مرتبہ اس لیے حاصل ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کو مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، اور آپ کے آنے پر مصطفیٰ قیام کریں۔ میں یہاں بس آخری بات کر کے آپ احباب کے اجازت چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے قیمتی جان اصحاب رسول اور اولاد مصطفیٰ کی ہے، اس لیے کہ وہ جانیں ایمان والی تھی، اور جو جان ایمان والی ہو وہ قیمتی ہوتی ہے، وہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور اس کی نشانی قرآن مجید کی آیت کا مفہوم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں کہ کائنات کے اندر ایمان والا وہی ہے، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ہر چیز حتیٰ کہ اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرے۔ اور اصحاب رسول نے اس فرمان کو عملی جمع بنا کے دکھایا کہ مصطفیٰ کے آپ جب لعاب دہن کی باری آتی تو صحابہ اس لعاب دہن کو تبرک سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیتے، وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ سے بہت عقیدت اور محبت اور پیار رکھتے تھے، کامل ایمان والے وہ لوگ تھے۔ لیکن جب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے، ابو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام، بہت اعلیٰ شان، ان کے مقام کا دوسرا امت کے اندر کوئی نہیں، امت کے اندر تو کیا نبیوں کے بعد مخلوقات کے اندر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بہت بڑا مقام، لیکن جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھ پر نعمت عظمیٰ فرمائی، آپ نے میری والدہ کو ایمان کی دولت سے بخشا، آپ نے میرے والد کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان۔ عمر فاروق آتے وہ بھی یہی کہتے میرا ماں بھی قربان، میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ عثمان ذوالنورین آتے فرماتے فدا کی بہت بڑی شان وہ آپ کی، اور میری والدہ سبحان اللہ، میری والدہ کے مقام سے کون، میری والدہ کا مقام اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کے مقام اور مرتبے کو کون نہیں جانتا۔ سارے مسلمان جب مرتے ہیں تو ہم لوگوں کا درس بھی یہی دیا گیا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، بن جائیں گی، جنت عطا ہو جائے گی، تمہارے نامہ اعمال کی پھر ضرورت نہیں۔ قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ اس کی قبر میں آتے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد کا یہ مقام دیکھیے، فاطمہ بنت اسد کی یہ شان دیکھیے، علی کی والدہ کی یہ شان دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، آپ کے جب قبر مبارک تیار کر دی گئی تو ابھی آپ کو قبر میں نہیں اتارا گیا، ابھی آپ کو قبر میں نہیں اتارا گیا۔ سارے مسلمان پہلے قبر میں جاتے ہیں، بعد میں مصطفیٰ
دفعہ قبر میں آتے ہیں. کیا شان اور عظمت ہے اس فاطمہ بنت اسد کی, کیا شان اور شوکت ہے اس فاطمہ بنت اسد کی کہ ابھی فاطمہ بنت اسد قبر میں نہیں گئی. نبیوں کا تاجدار, زہرا کا بابا, حسنین کا نانا پہلے قبر میں تشریف فرما ہے. اور پھر آپ نے فرمایا فاطمہ نے مجھے میری ماں کے بعد ماں بن کے پالا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں میرے ابا کا بھی بڑا مقام ہے, حضرت ابو طالب کا بھی بہت مقام ہے, فاطمہ بنت اسد کی بھی بہت اعلیٰ شان ہے. لیکن یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ میری ماں اور میرے باپ اتنی شانوں اور عظمتوں والے آپ پر قربان, لیکن مقام اور مرتبہ میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں. شاید آپ کی بارگاہ تک پہنچے یا نہ پہنچے, یا میں سمجھا پاؤں یا نہ پاؤں.